بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، عمران خان کا متبادل تلاش کیا جا رہا ہے۔ نظام کی بھرپور کوشش ہے کہ عمران خان کا متبادل مل جائے۔ حکومت کے وزراء کے نت نئے بیانات آ رہے ہیں۔ بیانات بھی افسوسناک ہیں۔ کس لیول کے اوپر اس وقت سیریسنس کھڑی ہوئی ہے، میچورٹی کھڑی ہوئی ہے، ان بیانات سے واضح ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک جانب نظام عمران خان کو گرانے کی بھرپور کوشش کر چکنے کے باوجود ساتھ میں ایک چیز اور بھی جاری رکھی گئی، ایک مہم چلائی گئی کہ عمران خان کا الٹرنیٹ، عمران خان کا متبادل تلاش کیا جائے تاکہ عمران خان کو ہٹا کے عوام کے درمیان میں اس کو پیش کر دیا جائے اور عوام عمران خان کو بھول کے اس متبادل کے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ ناظرین، اس نظام کی سیریسنس کیا ہے، اس کی میچورٹی کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے جو پیش کرنے والے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت حکومت کے وزراء ہوں یا یہ پورا سسٹم جس کو ہم نظام کہتے ہیں، یہ سارے لوگ، ان کی میچورٹی، ان کی سوچ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ جو بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، جو کہ ان کا سب سے سٹرونگ اپوننٹ ہے، اس کے خلاف جس طرح کی حکمت عملی کی جا رہی ہے، جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، جو بھی حکمت عملی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، ان میں کتنی میچورٹی ہے، یہ کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میچورٹی کے ساتھ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن کو حکمرانی دی گئی ہے، اگر یہ اتنے میچور ہیں تو اس کے ساتھ یہ ریاست، ان کی اس میچورٹی کے ساتھ یہ ریاست آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ کیا ہمارے چیلنجز چھوٹے ہیں؟ کیا ریاست کو جو درپیش مسائل ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ اس طرح کے دماغ کام کریں گے اور ریاست کو مسائل سے نکال دیا جائے گا؟ آج کی ساری ویڈیو کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو نظام ہے، اس کی سوچ اپروچ کہاں پر کھڑی ہے، جن لوگوں کے حوالے حکمرانی کی گئی ہے ان کی میچورٹی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے عظمہ بخاری کا ایک بیان رکھتے ہیں۔ عظمہ بخاری کا یہ بیان ہے، نان پارٹیزن الیکشن کرائے جا رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن۔ ان میں کہا گیا کہ غیر جماعتی الیکشن ہوں گے، اور غیر جماعتی کیوں ہوں گے، اس کے اوپر عظمہ بخاری نے ایک دلیل پیش کی ہے۔ یہ دلیل اس کا طنز بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، اس کا مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے، لیکن ایک سنجیدہ پہلو بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ان کا یہ بیان رکھتے ہیں۔ عظمہ بخاری نے جو دلیل دی ہے، اگر سیاسی انتخابات ہو گئے تو لگے گا کہ صرف حکومتی جماعت سے جیتنے والے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ان کی دلیل دینا ہے کہ یہ غیر جماعتی الیکشن اس لیے ہو رہے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت کی بنیاد کے اوپر الیکشن ہوں گے تو جو جماعت اقتدار کے اندر بیٹھی ہے، اس کے جو لوگ جیتیں گے، کام صرف وہی کریں گے، تو فیل یہ آئے گی کہ جو جیتنے والے لوگ ہیں، جو جماعت کے لوگ ہیں، یعنی حکومت کے لوگ ہیں، صرف کام وہی کریں اور باقی لوگ کام نہیں کریں۔ یہاں پر بہت اچھے پن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہ دلیل کی جا رہی ہے، اور اپنی اس دلیل کو اگلے جملے میں انہوں نے خود رد کر کے رکھ دیا ہے۔ آگے ان کا کہنا ہے کہ پھر آگے میئر کو ووٹ دینے کے لیے انہیں کسی جماعت میں شامل تو ہونا ہوگا۔ میئر کو تو ظاہر ہے کہ کسی پارٹی سے ہی آنا ہوگا، کیونکہ وہ سیاسی فگر ہوتا ہے۔ اب ناظرین، اس بات پر غور کریں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ غیر جماعتی الیکشن ہونے چاہیے تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ حکومت کے جو لوگ تھے صرف وہی کام کر رہے ہیں جیتنے کے بعد۔ آگے ان کا کہنا ہے کہ آخر جب وہ جیت جائیں گے، یعنی غیر جماعتی الیکشن ہونے کی بنیاد پر جو جیتیں گے، آگے انہیں کسی جماعت کو تو جوائن کرنا پڑے گا، کیونکہ آگے میئر کا الیکشن اور میئر وہ پارٹی کا فگر ہوتا ہے۔ اگر انہیں پھر جماعت کو جوائن کرنا پڑے گا تو وہ اسی جماعت کے ہو جائیں گے، بات تو پھر وہیں پر آ جائے گی۔ اگر وہ نون لیگ کو جوائن کریں گے تو لوگ پھر بھی کہیں گے کہ حکومت کے لوگ ہیں، یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی لوگ صرف کام کرائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کون سی دلیل ہے؟ اس دلیل پہ آپ غور کر لیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ یہاں پہ میچورٹی ہے۔ کسی اچھی خاصی دلیل کو پیش کیا جا سکتا تھا، کسی چیز کو وجہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن جس طرح کا یہ بیان دیا گیا ہے، ناظرین، یہ ان کی میچورٹی ظاہر کری ہے۔ ایک چیز ہم آپ کے سامنے اور رکھتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ سموگ، لاہور میں سموگ بہت بڑا ایشو ہے، کہ اس دفعہ سموگ کو پنجاب کے اندر کنٹرول کیا جائے گا، حکومت کے پہلے سے تیاری مکمل ہے، اس دفعہ سموگ کا بھرپور انداز سے مقابلہ کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، جب وقت آیا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے عیسیٰ رانا کا ایک بیان رکھتے ہیں، اس کے بعد ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہماری ایک منسٹر کہتی ہیں، وہ منسٹر کون ہے؟ وہ مریم اورنگزیب ہے۔ ہماری ایک منسٹر کہتی ہے، میں ماحولیات باہر سے پڑھ کر آئی ہوں، پورا سال روندے رہے، مریا کوئی نہیں، پورا سال بڑکے لگتی رہی کہ ہم نے سموگ کے خلاف بڑا پلان کر لیا، اب پانی والی 6-7 بندوقیں اور 1-2 شرلیاں چلا کر کہتے ہیں کہ ہم سموگ روک لیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دیوالی پر شرلی پٹاخوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ان کی سوچ ہے۔ پورا سال کہا گیا کہ اس دفعہ جو سموگ آئے گا اس کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا، لیکن جب وقت آیا ہے، ناظرین، اب جو سموگ گنیں یوز کی گئی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی لگائی گئی سموگ گنیں صرف کاسمیٹک ایفرٹس، ظاہری کوششیں ہیں۔ ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق جہاں سموگ گنیں لگائی گئی
وہاں کا AQ انڈیکس آدھے گھنٹے بعد کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے مزید 20% خراب ہو گیا۔ اس سے پہلے سموک ٹاورز آئے تھے، انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا تھا۔ ناظرین، یہ کہنا ہے ڈاکٹر فہد سعید کا، یہ ان کا بیان ہے۔ اس وقت اتنے دعوے کیے گئے، حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے۔ جب ہم جاپان جاتے ہیں، وہاں جا کر بڑے بڑے دعوے کی جاتے ہیں کہ ہم جاپان سے بہت کچھ سیکھ کر آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی لائیں گے، پاکستان جاپان سے آگے پہنچ جائے گا۔ لیکن ناظرین، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اپنے دوروں کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، عوام کو جو ہے خواب دکھانے ہوتے ہیں، لیکن خوابوں کی تعبیر 30 سال میں مکمل نہیں ہوئی۔ یہی سارے خواب، یہی ساری اپروچ، بلکہ اس سے بڑھ کے اپروچ لگائی گئی۔ پاکستان مسلم نواز نے بھی 30 سال زور لگایا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی 30 سال زور لگایا، عوام کو خواب دکھائے گئے، کوئی ایک خواب جو پائے تکمیل تک پہنچا ہو، ناظرین آج تک نہیں پہنچا۔ ان کی جو مینٹلٹی ہے، ان جماعتوں کی جو مینٹلٹی 30 سال سے عوام دیکھ رہی ہے، کیا اس کے بعد عوام ان کی باتوں پر یقین کرے گی؟ پھر جس طرح کی منسٹری کے اوپر آج لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، یہ ٹاک شوز نہیں چل رہے، یہ ٹی وی کے پروگرامز نہیں چل رہے کہ جہاں پر جا کر آپ شدید بیانات دیں گے، شدید مخالفت کریں گے، آپ پاپولر ہو جائیں گے، آپ کا بیانیہ بن جائے گا۔ یہ منسٹری ہے، آپ ایک عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ نے عوام کی ریاست کی خدمت کرنی ہے، اور ایسے ایسے بیانات دی جا رہے ہیں کہ جس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی، اپنی بات کہتے ہیں اسی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ نظیر جی ان کی مینٹلٹی، اور اگلی چیز جو آپ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں، عمران خان کا متبادل، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ان کو یہاں تک لائیں، جنہوں نے ان کو فارم 47 کی بنیاد پہ اقتدار کی کرسیاں دی ہیں، وہاں سے جتنی بھی ایفرٹ کی جا رہی ہیں، وہ ایفرٹ خود انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ عمران خان کا متبادل تلاش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کیا عمران خان کا متبادل اگر کہیں پر موجود ہوتا، عمران خان اس وقت کیا ہے؟ کیا کرکٹر کے طور پر عمران خان کا متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان کا پرسنلٹی میں متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے؟ یا عمران خان کا سیاسی گراؤنڈ کے اوپر، سیاسی میدان پہ کوئی متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے؟ تو اس وقت جو ہے عمران خان کا سیاسی گراؤنڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب عمران خان کا اگر کوئی سیاسی گراؤنڈ کے اوپر متبادل موجود ہے تو وہ تو سیاسی جماعتوں کے اندر سے ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہاں پر نہیں ہے تو اگر آپ باہر سے کوئی ایسا متبادل لائیں گے تو اس کے پاس سیاسی بصیرت، سیاسی تجربہ، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ کیا آپ کرکٹر ڈھونڈ کر لائیں گے؟ آپ کس کو لے کر آئیں گے؟ اس وقت ناظرین کیا دعوے کی جا رہے ہیں، کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ دماغ کہاں پر کھڑے ہیں، مینٹلٹی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ ہم آپ کے سامنے جنید سلیم کا ایک بیان رکھتے ہیں، پھر کچھ ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان کے متبادل کے طور پر کون سی لسٹ ہے جو کہ استعمال کی جائے گی، یا استعمال کی گئی ہے، یا استعمال کی جاتی رہی ہے۔ ناظرین، جنید سلیم کا کہنا ہے کہ حکومت نے عمران خان کی مقبولیت کا توڑ کرنے کے لیے نیا پلیٹ فارم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فی الحال اسے نوجوانوں کی تحریک کا نام دیا گیا ہے، اور اگر اس میں جان پڑی تو اسے سیاسی جماعت لانچ کی جائے گی۔ اس تحریک کی قیادت ایک نوجوان اینکر کو دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگلے مرحلے میں ایک سابق کرکٹر، ایک گلوکار بھی اس تحریک کو جوائن کر لیں گے۔ یہ اینکر مختلف شہروں میں کنونشن کر رہے ہیں۔ نظیر، وہ اینکر کون ہیں؟ وہ اینکر بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ نام ہے اقرار الحسن۔ اس وقت اقرار الحسن کو عمران خان کا متبادل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ نظیر، کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ کیا یہاں پر عوام کے سامنے اگر آپ اس پرسنالٹی کو لائیں گے، اور لائیں گے کس کے مقابلے میں؟ جس کے مقابلے میں آپ سب مل کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے، کچھ نہیں کر سکے، اس کے مقابلے میں اقرار الحسن کو آپ لائیں گے جسے پہلے ہی عوام کسی بھی لحاظ سے ایک مسخرے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتی۔ اگر ایسی شخصیت کو یہاں پر لایا جائے گا، سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں ان کے بارے میں عوام کے کیا کمنٹس ہیں۔ عوام انہیں لکھ لکھ کے کہہ رہی ہے کہ آپ مسخرے کے علاوہ کچھ نہیں ہیں، اور انہیں عمران خان کے مد مقابل لا کے کھڑا کیا گیا ہے۔ اب جس نے بھی یہ سوچ پیدا کی ہے، اس کی مینٹلٹی کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے؟ ایسی سوچ کے ساتھ کیا یہ ریاست کو آگے لے کر جائیں گے؟ کیا ریاست کو جو ہے جو بھی مسائل درپیش ہیں ان سے نکالا جا سکتا ہے؟ نظیر، اقرار الحسن کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نوجوان سب سے بڑی انسانی قوت ہیں، لیکن ان سے لیڈروں کے پوسٹر لگوانے اور سوشل میڈیا پر گالیاں دلوانے کی بجائے قیادت کا کام لیجیے، یہ کہا جا رہا ہے اقرار الحسن کی جانب سے۔ اب جو نظر ایک لسٹ ہے، کچھ لوگوں کو اس سے پہلے بھی عمران خان کا متبادل بنانے کے لیے یا عمران خان کو گرانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ لسٹ جو ہے، شوکت بسرا نے کچھ نام یہاں پر مینشن کیے ہیں، اور یہ سب نام آپ سن بھی چکے ہوں گے۔ عائشہ گل علی کو لانچ کیا گیا، فلاپ ہو گیا۔ ریحام خان لانچ کی گئی، مکمل فلاپ ہو گئی۔ قاسم علی شاہ کو لایا گیا، شاہد آفریدی کو لایا گیا، انجینئر مرزا، جہانگیر ترین، پرویز خٹک، شیر افضل مروت، شاہد خاقان عباسی، جب یہ سب ناکام ہو گئے تو اب اقرار الحسن جیسے نمونے اور مسخرے کو لانچ کیا گیا ہے۔ یہ بیان دینا ہے شوکت بسرا کا۔ اب ناظرین، کیسی شخصیت کو سامنے لایا گیا ہے کہ جس کا نام سن کے بھی یا جس کا چہرہ دیکھ کے بھی عوام کو سوائے
مسخرے پن سے اور کچھ نظر نہیں آتا. اور یہ میری ذاتی تنقید نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی تنقید موجود ہے. ان کی ہر پوسٹ کے نیچے عوام یہی کمنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں. میں ان کے الفاظ کو آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں. ناظرین, یہاں پر پرویز سندیلا جو کہ ان کے حمایتی صحافی ہیں, اب ان کا بیان سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس پورے نظام کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کے جو ہے ٹاؤٹس کہلاتے ہیں, ان کے لیے بیانات دے رہے ہوتے ہیں. ان کی مینٹلٹی کیا ہے؟ اقرار الحسن جو عمران خان کے متبادل کے طور پر آ رہے ہیں اور انہیں جسٹیفائی کون کر رہے ہیں؟ پرویز سندیلا. کس طرح کر رہے ہیں؟ مجھے تو اقرار الحسن میں عمران خان کا متبادل نظر آتا ہے. ناظرین, یہ ان کی سوچ ہے. جس شخصیت کو اقرار الحسن میں عمران خان کا متبادل نظر آتا ہے اس کی سوچ کیا ہوگی؟ اب اگر یہ شخصیت کل حکومت کے حق میں بیان دے تو ان کے بیان کی اہمیت ہوگی. اگر یہ شخصیت کل اس نظام کے حق میں بیان دے تو کیا ان کے بیان کی اہمیت ہوگی؟ اپنے بیان کی اہمیت کو اس طرح کے غلط بیان دے کے خود کمزور کرتے ہیں, اور جب کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر دعوے کی جاتے ہیں کہ ہم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. آپ کہاں سے عمران خان کا مقابلہ کریں گے؟ ناظرین, عمران خان کیا اس طرح کے بیانات سے آگے آئے ہیں؟ کیا عمران خان جو اس طرح کا مسخرہ پن کر کے یہاں تک پہنچے ہیں؟ ناظرین, ایسا نہیں ہے. اس شخصیت نے سیلف جو ہے سٹرگل کی ہے, جدوجہد کی ہے, زیرو سے سٹارٹ کیا ہے. اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمران خان کے پیچھے ہاتھ ہے یا عمران خان کے سر پر ہاتھ رہا ہے. کوئی ایک شخصیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. عمران خان جو ہے سیلف پروموٹڈ ہیں, سیلف سٹرگلڈ ہیں. انہوں نے ہر چیز خود سیکھی اور یہاں تک پہنچے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں؟ انہیں یہاں پر جو ہے پیچھے سے سپورٹ کیا جاتا ہے. اب یہ سپورٹ نہیں تو اور کیا ہے کہ پرویز سندیلا کا یہ کہنا ہے کہ اقرار الحسن میں مجھے عمران خان کا متبادل نظر آتا ہے, یہ جھوٹی سپورٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جب ان جیسے لوگوں کو, پرویز سندیلا جیسے لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے, تو یہ عمران خان کا متبادل ناظرین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں پر اب سوچنا یہ ہے, انہیں سامنے کون لا رہا ہے؟ کیا حکومت لا رہی ہے؟ کیا حکومت کو چلانے والے لا رہے ہیں؟ جو بھی لا رہے ہیں, یہ پورا سسٹم مل کے لا رہا ہے. جو بھی لا رہا ہے ناظرین, ان کی مینٹلٹی کہاں پر ہوگی؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اس وقت اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہاں پہ مینٹلٹی نہیں ہے. اگر وہاں پہ مینٹلٹی ہوتی, میچورٹی ہوتی, تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے. ناظرین, جب ذہن کے اندر خلل ہو, جب ذہن کے اندر ہی مسئلہ ہو, تو پھر اگر آپ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ بھی جائیں تو اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہر روز جو عوام دیکھ رہی ہے کہ اقتدار کی کرسیوں پہ جن کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے, انہیں عوام پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی تھی. انہوں نے نہ تو پہلے عوام کے مسائل کا حل نکالا اور نہ ہی آج یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ عوام کے مسائل کا حل نکال سکیں. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.